اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احکام اسلامی کا سلسلہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں آیت اللہ العظمیٰ سید الحسین السیستانی دام ظلہ الوارف کے فتاوی کی روشنی میں ہندی زبان کے ان تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو لوگ اردو زبان سے آشنا نہیں ہیں اور ہندی زبان کو جانتے ہیں، تاکہ وہ لوگ ہماری آغا کی توضیح مسائل کو اسکرین کے اوپر پڑھ بھی سکیں اور ہم جن مسائل کو سمجھا رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ بھی سکیں۔ مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ضروری مسائل کو، جن کو ہم روزمرہ اپنے طور محسوس کرتے ہیں، جو جاننا ہمارے لیے شرعی طور کے اوپر ضروری ہے، آپ ہماری خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ بھی خود بھی مستفید ہو رہے ہوں گے، اور الحمدللہ اپنے تمام احباب اور رشتہ داروں تک اور اپنے تمام دوستوں تک ان تمام پیغامات کو جو ویڈیو کی شکل میں جا رہے ہیں آپ یقیناً ارسال فرما رہے ہوں گے۔ دیکھیے، آج کے زمانے میں جب چار دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہر قسم کی باتیں اچھی بری کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب شرعی گفتگو شروع ہوتی ہے، شریعت سے متعلق باتیں شروع ہوتی ہیں، تو وہاں ہم لوگ حیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس منزل کے اوپر حیا کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارا کام مسائل شرعیہ کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے اور بات کو آپ تک پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے لا حیا فی الدین، معصوم کا قول ہے، دین میں کوئی حیا نہیں ہے، دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ جب ہم آپس میں بیٹھ کے شرم نہیں کرتے تو مسائل دینی کے لیے کیسی شرم، کس لحاظ کی شرم؟ لہذا اس شرم کو الگ رکھیے۔ آئیے، گفتگو نجاسات سے متعلق چل رہی تھی اور ہم گفتگو کافر تک لے کے آئے تھے اور ہم کافر کی ڈیفینیشن آپ کی خدمت سے بیان کر چکے ہیں۔ آئیے مزید مسائل کو دیکھیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخون اور رطوبتیں بھی نجس ہوتی ہیں، یعنی مکمل بدن کافر کا نجس ہوتا ہے، اس کے بال بھی نجس ہوتے ہیں، اس کے ناخون بھی نجس ہوتے ہیں، اور جتنی رطوبتیں، جتنی چیزیں اس کے اندر سے نکل رہی، بلغم ہے، فرض کیجئے پسینہ ہے، وہ سب کا سب نجس ہوتا ہے، اس کو آپ پاک نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی نابالغ بچے کے ماں باپ یا دادا دادی کافر ہوں، ماں باپ کافر ہوں یا دادا دادی کافر ہوں، تو وہ بچہ بھی نجس ہے، اس بچے کو بھی ہم کافر ہی کہیں گے۔ البتہ اگر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، افہام و تفہیم کر سکتا ہے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے، اور اگر ان میں سے یعنی ماں باپ میں سے یا دادا دادی میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو، تو اس تفصیل کے مطابق جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے گی، بچے کو پاک کہا جائے گا۔ انتظار کیجیے گا، اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، چونکہ اس وقت ابھی مسئلہ نمبر 109 چل رہا ہے اور اس بات کا بیان مسئلہ نمبر 217 میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس بل کے اوپر خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، فلاں انسان مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، تو اگر کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو، کوئی بھی علامت مسلمان ہونے کی نہیں ہے، تو وہ پاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان ہونے کی علامت نہ ہونے کے باوجود اس کو پاک سمجھا جائے گا، لیکن اس کو اسلام کے دوسرے احکام کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہم دوسرے جو احکام اسلامی ہوتے ہیں اس کے اوپر لاگو نہیں کریں گے، اپلائی نہیں کریں گے۔ مثلاً نہ ہی وہ مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے مسلمان ہونے کا پتہ نہ چل جائے، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی موت کے وقت دفن کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے مسلمان ہونے کا قطعی طور کے اوپر یقین نہ ہو۔ یہ تمام وہ احکامات ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے نافذ ہوتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے اپلائی کیے جاتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی ان دونوں مرحلوں کے اوپر کہ نہ تو اس کو مسلمانوں کو اسے دفن کیا سکتا، نہ کسی مسلمان عورت سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ جو شخص خانوادہ رسالہ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنیاد پر گالیاں دے، استغفر اللہ، وہ انسان نجس ہے۔ جو انسان بھی ہو، خانوادہ رسالہ کے مکمل
12 کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کو، امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنیاد کے اوپر گالی دے رہا ہے اس کو نجس کہیں گے، اور اس کی طہارت کا اعلان نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کی طہارت کا حکم کیا جائے گا۔ اب کافر کے بعد ایک اہم ترین نجاست جو 9ویں نمبر کے اوپر ہے وہ ہے شراب۔ بہت توجہ کیجیے گا، اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم علم اخلاق کے اندر جب بیان کریں گے، اور آپ کی خدمت درس میں جلد از جلد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ درس اخلاق جاری کیا جائے اور درس اخلاق خدمت میں پیش کیا جائے، تو درس اخلاق کی منزل کے اوپر ہم عرض کریں گے، وہاں کے اوپر اس کے مضر اثرات اور اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا اپنی جان کے اوپر۔ لیکن آج شراب، چونکہ شراب نجاسات میں شامل ہے، لہذا اس کا حکم نجاسات کے دائرے میں کس طرح سے ہوتا ہے آقا کے بیان کی روشنی میں، فتاوی کی روشنی میں آپ کی خدمت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ شراب نجس ہے، لہذا ایک قطرہ بھی اگر کہیں پر اس کا لگ رہا ہے تو وہی حکم جیسے خون کا حکم ہے ویسے ہی شراب کا حکم ہے، اور احتیاط مستحب کی بنیاد پر ہر وہ چیز جو انسان کو مست کر دے، انسان کے ذہن کو ختم کر دے، انسان کو ذہنی طور کے اوپر مفلوج کر دے اور بہنے والی ہو، ماں یہ ہو یعنی بہنے والی چیز ہو، تو اسے نجس کہتے ہیں، وہ نجاست میں شامل ہوگی جو بھی اس منزل کے اوپر آ جائے۔ اور اگر مایا نہ ہو یعنی بہنے والی نہ ہو، جیسے بھنگ ہے مثلا یا چرس ہے، تو وہ خود تو پاک ہوتے ہیں، بھنگ بھی پاک ہے، چرس بھی پاک ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس کا استعمال چونکہ یہ کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن کو ختم کرتی ہیں، معاف کر دیا کرتی ہیں، اور جو چیز بھی انسان کے ذہن کو ختم کرتی ہے شریعت کی نظروں میں وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لہٰذا خواہ اس میں ایسی چیزیں ڈال کیوں نہ دی جائیں جو مائع ہوں، پھر بھی اس کے باوجود بھی بھنگ اور چرس دونوں پاک ہیں، استعمال حرام ہے۔ چیز کا پاک ہونا اور ہے، استعمال کا حرمت کا حکم لگانا اور ہے۔ فرض کیجئے کسی کے ہاتھ میں بھنگ آ جائے، کسی کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑا نجس نہیں ہوگا، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ صنعتی الکحل، جتنے صنعتی الکحل ہیں، الکحل چونکہ شرابی کی اقسام میں ہوتا ہے تو الکحل صنعتی طور کے اوپر دروازے کے اوپر لگائے جاتے ہیں، کھڑکیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا میز اور کرسی وغیرہ رنگنے کے کام آتے ہیں، ان سب کو، وہ جتنی بھی صنعتی الکحل ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں، ان کو نجس نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اگر صنعتی الکحل کسی کے کپڑے پہ لگ رہے ہیں یا ہاتھ بدن پہ لگ رہے ہیں تو وہ پاک شمار کیا جائے گا، نجس شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر انگور اور انگور کا رس خود بخود یا پکانے کے اوپر خمیر ہو جائے تو وہ پاک ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ کھانے پینے کا حکم الگ ہے، اس شے کے نجس اور پاک ہونے کا حکم الگ ہے۔ اگر انگور اور انگور کا رس خود بخود یا پکانے میں خمیر ہو جائے تو اس کا اطلاق آپ صراحتاً صاف صاف کہا گیا وہ پاک ہے، استعمال اس کا کھانا پینا ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ ایسے کھجور، منقع، کشمش اور اس کا شیرہ خواہ خمیر کیوں نہ ہو جائے تو بھی پاک ہے، اور ان کا کھانا بھی حلال ہی شمار کیا جائے گا، حرام شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اہم ترین منزل ہے فقہ کی۔ فقہ ایک خاص لفظ ہے جس کا اطلاق آب جو کے لیے اوپر ہوتا ہے، یعنی فقہ وہ شراب جو جو کے پانی سے تیار کی جاتی ہے، جو سے تیار کی جاتی ہے، جو بھی جو سے، جیسے گندم کی ایک دوسری شکل جو ہوتی ہے، تو اگر جو سے کوئی بھی انسان پانی کو اخذ کر رہا ہے تو اسے آب جو کہا جاتا ہے۔ جو تیار ہونے والی اسے آب جو کہتے ہیں، حرام ہے، لیکن اس کا نجس ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب یہ نجس ہے تو اس کے اوپر اشکال ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، استعمال اس کا حرام ہے۔ اور غیر فقہ یعنی طبی قواعد کے مطابق حاصل کردہ آب جو، جسے ماء الشعیر بھی کہا جاتا ہے، وہ پاک ہے۔ تو ماء الشعیر جو طبی طور کے اوپر جو سے اخذ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اس کی طہارت کے اوپر تمامی علماء بالاتفاق کہا ہے تو وہ پاک ہے، اور اس کا استعمال بھی طبی قوانین کی روشنی میں درست ہے، جائز ہے۔ البتہ فقہ جب اس کو کہا جائے کہ جو سے شراب تیار کی جائے تو اس کو حرام کہا جائے گا، اور اس کے نجس ہونے کے اوپر البتہ اشکال اس نے ضرور کیا ہے۔ اب اس منزل کے اوپر مزید آگے بڑھتے ہوئے
10वें नंबर की निजात खाने वाले हैवान का पसीना। जो भी निजात खाने वाला ऊंट हो या बकरी हो या फर्ज कीजिए मुर्गी वगैरह हो, तो उन सब का पसीना और हर उस हैवान का पसीना जिसने इंसानी निजात खाने की आदत हो गई हो, वो नजिस है। लिहाजा अगर किसी जानवर के ऊपर कोई बैठ जाए, फर्ज कीजिए कोई घोड़े के ऊपर बैठ रहा है, वो घोड़ा इंसानी खिलाफत खाता है, या किसी ऊंट के ऊपर कोई बैठ रहा है, वो ऊंट इंसानी खिलाफत को खाता है, तो उस सूरत में जनाब उसका पसीना नजिस होगा, और अगर वो कपड़ों पर लग जाता है तो वो कपड़े भी नजिस शुमार किए जाएंगे। अब इस मंजिल के ऊपर मैं आखिर में निजात के बयान करते हुए अहम तरीन बात वो ये कि निजात साबित होने के कितने तरीके हैं, निजात कितने तरीकों से साबित होती है। तो फरमाते हैं हर चीज की निजात 3 तरीकों से साबित होती है। जब भी किसी नजिस चीज की निजात को साबित करें तो 3 तरीके हैं। उन 3 तरीकों की बुनियाद पर आप निजात की खुद पेश कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये चीज नजिस है। बहुत तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमाइएगा ताकि नतीजा सामने आ सके। पहली मंजिल के ऊपर खुद इंसान को यकीन और इत्मीनान हो कि फला चीज नजीस है। कोई भी इंसान यकीन है, उसको इत्मीनान है कि फला चीज नजीस है, तो वो नजीस है। और अगर किसी चीज के मुतालिक फकत गुमान हो कि वो नजीस है, तो याद रखिए उससे परहेज करना लाजिम नहीं है। फकत गुमान की बुनियाद के ऊपर निजात का हुक्म नहीं लगाया सकता जब तक कि कतई तौर के ऊपर यकीन न हो और इत्मीनान न हो कि ये चीज नजीस है। उस वक्त तक उसको नजीस नहीं कहा जा सकता। ये पहला तरीका है किसी की निजात को साबित करने के लिए। दूसरा मरहला, किसी के पास कोई चीज हो और वो उस चीज के बारे में कहे कि ये नजीस है। फर्ज मेरे पास में एक चीज मौजूद है, कपड़ा मौजूद है, और मैं आपको देते हुए कह रहा हूं कि कपड़ा नजीस है, तो मेरे कहने की बुनियाद के ऊपर चूंकि मैं उसको जानता हूं, उसका मैं मालिक हूं, फर्ज कहा जाएगा वो नजीस है। और अगर गलत बयानी न करे तो शर्त है कि मालूम हो कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, तो उस वक्त उसकी बात की इत्मीनान करते हुए उस शय की निजात का हुक्म आप लगा सकते हैं। मतलब किसी शख्स की बीवी या नौकर या मुलाजिम ये कहे कि बर्तन या कोई जो चीज उसके पास में नजीस है, उसको नजीस ही शुमार किया जाएगा। तीसरा मरहला, अगर 2 आदमी और आदिल आदमी हो जो गुनाहों से दूर रहते हों, जो इस मंजिल के ऊपर बुराइयों से दूर रहते हो, अगर वो कहे एक चीज होगी बशर्ते कि उसके नजिस होने की वजह भी बयान करें। फर्ज करें कि इसलिए नजिस है कि इसके ऊपर निजात आ गई थी या इसमें छींटे आ गए पेशाब के वगैरह वगैरह, अगर ये चीज सामने आ रही है और वजह बयान कर रहे हैं तो उस बुनियाद के ऊपर उसको भी नजिस शुमार किया जाए। नजिस वो नजिस ही रहेगी, उसको पाक नहीं। आज बयान इस उम्मीद लेते हुए कि आप लोग हमारे चैनल को यकीन अपने तमाम दोस्तों और अहबाब में यकीन कर रहे हैं उसकी कॉपी को, और सब लोगों से आप कह रहे होंगे कि यकीन वो इसको सब्सक्राइब करें और वक्त मुअय्यना पर रोजाना ठीक 12 बजे हमारे पास में लाइव आए, ताकि आप लोग मुकम्मल तौर के ऊपर इन तमाम मसाइल से जो जिंदगी से जुड़े हुए और अहम तरीन मसाइल हैं आशना